آج آئینی بینچ کی طرف سے کچھ بڑے اہم اور بنیادی سوالات اٹھائے گئے اور خاص طور پہ جسٹس حسن اظہر رضوی کی طرف سے کچھ سوالات میں السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت تھی 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سویلین لوگوں کا فوجی عدالتوں یعنی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت قائم کی گئی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ آج کی سماعت میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بہت اہم سوالات اٹھائے، مثلاً سابق وزیر اعظم کے خلاف اس وقت کے آرمی چیف کے طیارے کو زبردستی ہندوستان موڑنے المعروف طیارہ اغوا کیس کا ٹرائل کیا ملٹری کورٹس میں ہوا تھا؟ اور اگر وہ کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا تو 9 مئی والے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلے، اور اسی طرح کیا کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن جاسوسوں کا کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا؟ اور کتنے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو لے جاتے ہیں مشہور کورٹ رپورٹر اور نوجوان صحافی اللہ جان کی طرف۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے فوجی عدالت میں سویلین شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ وزارت دفاع کے ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے اپنے دلائل جاری رکھے اور آئینی بینچ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ 9 مئی کے ملزمان کے علاوہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کی جن شکوں کو ختم کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے تحت بھی سویلین شہریوں کو فوجی عدالت میں ٹرائی کیا جا سکتا تھا۔ آج آئینی بینچ کی طرف سے کچھ بڑے اہم اور بنیادی سوالات اٹھائے گئے اور خاص طور پہ جسٹس حسن اظہر رضوی کی طرف سے کچھ سوالات میں خواجہ حارث ایڈوکیٹ کے اور وزارت دفاع کے کیس کو کمزور کر دیا ہے، بظاہر کمزور کر دیا ہے، اور انہوں نے جو سب سے اہم سوال اٹھایا کہ اگر جی ایچ کیو پر دہشت گردوں نے جو حملہ کیا تھا، اندر گھس گئے تھے، ان کا کیس، اور ایک وزیر اعظم نواز شریف پر آرمی چیف کے ایک مسافر طیارے کے اغوا کا کیس، اور پھر نیوی بیس کے اوپر دہشت گردوں کے حملے کا کیس سول عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ 9 مئی کے ملزمان کا کیس کیسے فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا فوری طور پہ ایڈوکیٹ حارث کے پاس بھی جواب نہیں تھا، اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایک سول سوسائٹی کے لائر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کیس کو کس سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جن سول سوسائٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اس میں کون کون سے پرومیننٹ لوگ ہیں جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں اس کیس کے اندر، اور ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ تھینک یو متید۔ بیسکلی یہ ویریس انڈیویجولز ہیں سارے پاکستان سے، جیسے کراچی سے فہیم زمان صاحب ہیں جو فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، پھر اسلام آباد سے ایچ نیئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب نون پیس ایکٹیوسٹ ہیں، لاہور سے لوگ ہیں، پشاور سے لوگ ہیں، اور ان سب کا بنیادی طور پہ انٹرسٹ ایک ہیومن رائٹس انٹرسٹ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹس انٹرسٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سویلینز کو سبجیکٹ کریں ملٹری کورٹس کے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے حوالے سے ان کو پریشانی ہے، اور they were the first people جنہوں نے یہ پٹیشن کے تھرو ان ٹرائلز کو چیلنج کیا۔ اچھا فیصل صدیقی صاحب، تھوڑا سا عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اگر یہ وضاحت کر دیں کہ کون سے اہم قانونی سوالات ہیں جن کا جواب سپریم کورٹ نے دینا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے تو ایک فیصلہ دے چکی ہے، اب اسی اپنے فیصلے کے خلاف آئینی بینچ جو ہے اپیل سن رہا ہے، اور پرانے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، بلکہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کی جو متعلقہ شکیں ہیں وہ بھی آئین سے متصادم ہیں، اور وہ جو اختیار تھا، وہ جو قانونی شکیں تھی، ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو یہ دو اہم معاملات اس وقت اپیل بینچ یعنی آئینی بینچ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت سپریم کورٹ کا زیادہ فوکس کیا 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ہے یا پاکستان آرمی ایکٹ کی ان شکوں کے اوپر ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پہ عام زبان میں اس میں 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا
सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंडर ट्राई किया जा सकता है थ्रू, जैसे कहते हैं मार्शल लॉ कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है ना। ये एक जेनेरिक सवाल है, जनरल सवाल है। उसके हवाले से जो प्रोविजन है सेक्शन 2D रोमन 1 रोमन 2 जो आर्मी एक्ट की प्रोविजन है, वो ये कहती है कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है कुछ ऑफेंसेस के हवाले से। तो ये एक सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल जो इसमें है कि फर्ज करें कि वो प्रोविजंस दुरुस्त भी हैं, ठीक है ना, तो क्या ये जो 9 मई के मुल्ज़मान थे ये उन प्रोविजंस के एम्बिट में आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। इनको क्या ट्राई किया जा सकता है उन प्रोविजंस के अंडर रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दोज प्रोविजंस। और एक फिर तीसरा जो सवाल भी बार बार बेंच रेज कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अपील में, वो ये कर रहा है कि अगर इनको भी ट्राई किया जा सकता है तो इनके हवाले से एक प्रोसीजर है अंडर द आर्मी एक्ट जिसमें मुल्ज़मान को सेलेक्ट किया जाता है फॉर ट्रायल अंडर दी बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। क्या वो प्रोसीजर भी फॉलो हुआ है या नहीं फॉलो हुआ है? तो ये 3 अलग अलग सवाल है। अब इन तीनों सवालों पे जो जब ये, जैसे आपको मालूम है, आर्टिकल 184(3) में ये डायरेक्ट पिटिशंस फाइल हुई थी 2023 में, जब ये 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स की मिलिट्री ने उनको अपनी जुरिस्डिक्शन में लिया टू ट्राई देम बाय मिलिट्री कोर्ट्स, उनको हिरासत में लिया। तो उस वक्त ये पिटिशंस फाइल हुई थी और फिर उसी साल अक्टूबर के महीने में इन तीनों सवालों का जवाब इन अ सेंस कोर्ट ने यस दिया है। पहला काम कोर्ट ने ये किया कि वो प्रोविजंस ही स्ट्राइक डाउन कर दी। तो उसका नतीजा ये होता है कि सिविलियंस को किसी भी सूरत में आप मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ट्राई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई एस्पेनाज का ऑफेंस करते हैं या वो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हैं तो उनको ट्राई नहीं किया जा सकता, वहां से डॉक्यूमेंट चोरी करते हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फोरम। ये नहीं है कि उन्होंने जुर्म नहीं किया, उनको ट्राई नहीं किया जाएगा, उनको सजा नहीं मिलेगी। सवाल सिर्फ है फोरम का। तो उसका जवाब उन्होंने कहा, वो स्ट्राइक डाउन कर दी प्रोविजंस, तो सिविलियंस कैन नॉट बी ट्राइड अंडर दोज प्रोविजंस। फौजी अदालत में ट्राई नहीं हो सकते। ये पुराना फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। जी। दूसरे सवाल पे उन्होंने ये कहा कि, और खास तौर पे इस पे जो याया अफरीदी साहब की जजमेंट है वो अहम है, कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मुल्ज़िमान है, अगर ये प्रोविजंस वैलिड भी हैं तो इन्होंने, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया FIR में, वो तो उस प्रोविजंस में ही नहीं आता, उन ऑफेंसेस में ही नहीं आता जिनके तहत इन प्रोविजंस के अंडर भी उनको ट्राई किया। यानी आर्मी एक्ट के शिकों में जो सूरत-ए-हाल बताई गई है, जो मयार मुकर्रर किया गया है, उस मयार पे भी 9 मई के मुल्ज़मान पूरे नहीं उतरते। ये जस्टिस याया अफरीदी का ये जजमेंट थी। और फिर तीसरा जो सवाल था उस पे जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा है, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पे एक प्रोसीजर है जो फॉलो होना चाहिए, वो प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हुआ। तो इन तीनों सवालों के यस जवाब दिए। अब क्योंकि जो नया कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंडर, पहले तो अपील नहीं थी, 184(3) की एक अपील प्रोवाइड की गई और वो फिर अपील एक लार्जर बेंच को जाती है। और पहले वो जब 26th अमेंडमेंट नहीं आई थी तो एक लार्जर बेंच सुन रहा था, और अब क्योंकि 26th अमेंडमेंट के थ्रू ये सारी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दी गई है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के हवाले से भी जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है और वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो अब ये अपीलें भी सुन रही है। तो अब ये बताएं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये जो 3 सवाल आपके मुताबिक रखे गए हैं, इन सवालों का जवाब क्या मिल सकता है? खास तौर पे आज की जो समाअत है उसमें कुछ बड़े अहम नुक्ते उठाए गए हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से, आईनी बेंच की तरफ से, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो खास तौर पे क्वेश्चन किया वो एग्जैक्टली था क्या, और आपको क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब एडवोकेट ख्वाजा हारिस के पास मौजूद था? देखिए, जो बेंच का फोकस लग रहा है, वो बेंच का फोकस ये लग रहा है कि वो दूसरे और तीसरे सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो वायरीज वाले क्वेश्चन पे मे बी दे
are inclined to allow the appeal on the Virey's question. allow the appeal of the government on the کہ بھئی Virey's شکیں بحال کر دیں آرمی ایکٹ. شکایت باہر کر دیں. لیکن یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں جن کو ان پروویژنز کے انڈر ٹرائی کیا گیا، ان کا کیس اس پروویژنز میں فال نہیں کرتا. اور اس کی کے حوالے سے کل جسٹس نعیم صاحب نے بھی سوال پوچھے اور جسٹس مندوخیل صاحب تو بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی، اور جسٹس ہلالی نے بھی پوچھا. بٹ سب سے امپورٹنٹ جو انٹرونشن آج کی میرے خیال میں جس نے حکومت کا پورا کیس ایکسپوز کر دیا وہ جسٹس حسن اظہر صاحب کی تھی. اور انہوں نے بہت سمپل لینگویج میں سوال پوچھا، قانونی سوال تھا لیکن جو اس کی فورس تھی وہ اس کی سمپلسٹی میں لائی کر. انہوں نے پاسٹ کی ایگزامپل تھی. انہوں نے کہا دیکھیے یہ حملہ ہوا جی ایچ کیو پہ، کراچی میں بیس پہ حملہ ہوا، ایئر فورس بیس پہ حملہ ہوا، اور پھر انہوں نے وہ مشرف کی سو کالڈ کڈنیپنگ ٹرائل کا بھی ذکر کیا، ہائی جیکنگ تو انہوں نے کہا وہ کہاں ٹرائی ہوئے تھے، وہ تو سب ٹرائی ہوئے تھے سویلین کورٹس میں. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کا کرکس تھا، آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک یہ جرم ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، تو آپ ان کو کیوں ٹرائی کر رہے ہو؟ اور پھر انہوں نے کاؤنسل کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں کہ کون سے کیسز جو ہیں اس نوعیت کے اور اس سے زیادہ سیریس نوعیت کے اے ٹی سی میں ٹرائی ہوئے ہیں اور ریگولر عدالتوں میں ٹرائی، یعنی سویلین کرمنل جسٹس سسٹم میں ٹرائی ہوئے ہیں، اور کون سے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں. اور اسی سے کنیکٹڈ جو سوال تھا وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی اس ایف آئی آر میں تو بہت سارے ملزمان تھے، آپ ان 103 105 کو کیوں ٹرائی کر رہے ہیں صرف، اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے؟ تو میرے خیال میں ان سوالوں کا کوئی جواب جو ہے کاؤنسل کے پاس نہیں تھا. وہ جب یہ مشکل سوال ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ان کا جواب دوں گا. ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال میرے خیال میں میری نظر میں جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو جسٹس ہلالی نے بھی پوچھا، جسٹس حسن اظہر نے بھی پوچھا، جسٹس مظہر نے خاص طور پہ بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ سویلینز کو ان اوفینسز کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں؟ اور اس کا بھی خواجہ عارف صاحب نے کہا ہے میں جواب دوں گا. میری نظر میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ایک ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ میں آپ سویلینز کو سبجیکٹ نہیں کر سکتے ٹو ملٹری ٹرائلز. دیٹ از وائی امریکہ میں جب انہوں نے 9/11 کے بعد کیا تو وہ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے باہر لے گئے اور گوانتانامو میں تاکہ امریکن قانون وہاں افیکٹ نہ کرے، وہاں ہیبیس کارپس نہ لائے. اس میں بھی لمیٹڈ انٹرونشن کی یو ایس سپریم کورٹ میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر اس کا ایک میکرو لیول پہ جائزہ لیا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک نیا ان اے سینس بینچ بنی ہے، ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، کانسٹیٹیوشنل بینچ انڈر دا 26th امینڈمنٹ. اور دیکھیے کورٹس کی لیجٹمیسی جب بنتی ہے جب وہ حکومت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم جوڈیشل ہسٹری سے سیکھتے ہیں. یا حق میں بھی ہو تو ریزنز ہوتے ہیں جی، لیکن بنیادی طور پہ دیکھیے کورٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو چیک اینڈ بیلنس کہ جو حکومت غلط کام مس یوز آف پاور. مس یوز آف پاور. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے کہ کیا یہ اپنی لیجٹمیسی جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر اس ڈے اینڈ ایج میں وہ کیا 26 امینڈمنٹ سے پہلے والا سپریم کورٹ ہو یا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو، کسی نے بھی اگر سویلین ٹرائلز بائی ملٹری کورٹس کو اپہولڈ کیا ان اے ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ان دا 21st سینچری، اس کورٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. خاص طور پہ انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا جائے گا، اور ہم نے دیکھ لیا نیشنلی بھی نہیں کیا جائے گا، انٹرنیشنلی بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں جس کے حوالے سے پچھلے دنوں میں بہت ساری خبریں ہیں. یونین کا بھی ریئیکشن آیا، جی ایس پی پلس جس سے لنکڈ ہیں کوئی 1.5 کروڑ مزدور، وہ اگر آپ کا ٹیرف جو کنسیشنری ٹیرف ہے وہ لے لیا گیا
تو اٹ پٹس ان ڈینجر دی امپلائمنٹ آف کوئی 1.5 کروڑ مزدور ہے جو امپلائڈ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری. چلیں آپ کے تجزیے کے مطابق تو 9 مئی کے ملزمان کو تو شاید دوبارہ سویلین کورٹ میں بھیج دیا جائے اور وہاں پہ ان کو ضمانت کی سہولت بھی ہوگی, ان کو وہ بنیادی حقوق بھی حاصل ہوں گے جو فوجی حکام کی تحویل میں مبینہ طور پہ نہیں دیے جا رہے تھے. مگر جو پہلا سوال ہے کہ جو آرمی ایکٹ کی شکیں ہیں ان کو اگر بحال کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ ایک ٹریوسٹی آف جسٹس نہیں ہوگی؟ کیا وہ انصاف کا تقاضا ہوگا؟ میرے خیال میں تو وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور جو 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے وہ اس پہ بالکل درست ہے. مین آتھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. تو لیکن اب وہ دیکھنا ہے, اس کے اوپر ابھی تک بینچ نے کوئی کلیئر کٹ اپنا مائنڈ شو نہیں کیا ہے. ان کے کچھ کامنٹس پہ لگتا ہے وہ انکلائنڈ ہیں اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ, کچھ کامنٹ سے لگتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹس ہیں. لیکن یہ دوسرے اور تیسرے سوال ہیں, میری نظر میں تو ان کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے کاؤنسل, وہ جتنی تیاری کر لیں, کیونکہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. مگر ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا, جسٹس محمد علی مظہر تھے شاید, کہ کیا کلبھوشن یادیو جیسے بھارتی جاسوس جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں, اگر آرمی ایکٹ کی ان شکوں کو ختم کر دیا گیا تو پھر ان جاسوسوں کا کیس کہاں پہ چلے گا؟ تو جسٹس محمد علی مظہر بطور سپریم کورٹ جج کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوجی عدالت کے بغیر جاسوسوں کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ تو دیکھیے, اگر تھوڑا جو ہم بینچ کو انشاءاللہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے جاسوسوں کے کیس جو ہیں وہ ATC کورٹس میں چلے ہیں, بہت سارے یہ جاسوسوں کے کیس کرمنل جسٹس سسٹم, آپ کا جو سول کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں چلتے ہیں. اور لوگ جو بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو یہ بیسکلی ملزمان ٹرائی ہوئے ہیں انڈر دی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ. بھائی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے انڈر جو کورٹ ہے وہ ایک سویلین کورٹ ہے, سویلین کرمنل جسٹس, وہ اوفینسز جاتے ہیں ٹو یور نارمل کرمنل جسٹس. یہ تو ایک ایکسیپشن کے طور پہ ان کی ملٹری ٹرائلز ہو رہی ہیں. تو وہ اگر آپ قانون بھی پڑھ لیں, اور اس لیے میرے خیال میں جسٹس ہلالی نے بہت امپورٹنٹ بات بار بار کی, انہوں نے کوئی 3 دفعہ یہ کامنٹ دیا, انہوں نے کہا دیکھیے یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں یا نہیں ہیں, یہ ہم اس چیز میں نہیں, یہ بنیادی سوال نہیں ہے. بنیادی سوال ہے جورسڈکشن کا. جورسڈکشن کا سوال یہ ہے جو وہ کہہ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے بہت سیریس جرم کیا ہے تو اس کو ٹرائی نہ کرنا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سیویئر سزا نہ دی جائے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. سوال صرف کہ یہ کیا ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن ہوگی یا سول کرمنل جسٹس سسٹم کی جورسڈکشن, اٹس اے کوسچن آف فورم. اس لیے میں دیکھیے متی صاحب, میں تو پچھلے سال سے ہی پزلڈ ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس میں کیس کیوں لے گئے. میں اس کی کوئی, دیکھیے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزن ہو سکتی ہے, لیکن مجھے کوئی ریشنل لیگل ریزن اس لیے نظر نہیں آتی ایون ان ٹرمز آف اسٹریٹجی, کیونکہ اگر آپ ATC میں یہ کیسز چلائیں گے تو ان کو سزائیں زیادہ ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ بھی بیل ڈینائی ہوتی ہے. لوگوں کو سال بھر بیل نہیں ملتی, 1.5 سال بیل نہیں ملتی, اور یہاں پہ آپ نے 10 سال دیے, وہاں تو 14 سال سزائیں ملتی. اور کیا بیل ڈینائی کرنا ہی مقصد ہے؟ دیکھیے مجھے, کیونکہ آپ ساری زندگی تو کسی کو بیل ڈینائی نہیں کر سکتے, لوگوں کو بیل مل جائے گی, اب وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہ ان کی اپیلیں جب جو ڈپارٹمنٹل اپیلز ہیں وہ جب جو وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گی تو وہ ریٹ جورسڈکشن میں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بڑے واقعات ہوئے, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, PTV پہ حملہ ہوا, لوگ اندر گھس گئے, پارلیمنٹ کی دیواریں توڑی گئی, اس سے زیادہ سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں. تو فوجی تنصیبات پہ حملہ تو یقیناً فوجی عدالت یا فوجی قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو ان حملوں کے اوپر تو تمام کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئے, جہاں پہ ایک سٹنگ صدر پاکستان عدالت میں پیش بھی ہو گیا اپنے استثناء کو اس نے چھوڑ کر. تو یہ اتنا بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ صدر پاکستان نے اپنے آپ کو ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش کیا. تو پھر ایک عام شہریوں کو آپ اٹھا کے جو ہے فوجی عدالت میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور آخری سوال کہ جو تیسرا لمب تھا, آپ نے کہا کہ کس بنیاد پہ, کس معیار پہ جو ہے فوجی حکام کے حوالے کیے جاتے ہیں,
मुलजमान। इसका फैसला क्या वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कमांडिंग ऑफिसर करता है जो लिख के देता है हमें ये बंदा चाहिए, और अगर वो लिख के नहीं देगा तो फिर वो मामला सिविल अदालत में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये कानून में किसकी सवाबदीद है जो ये तय करती है कि इस मुलजम का केस जो है फौजी अदालत में चलना चाहिए और इसका जो है वो सिविल अदालत में चलना चाहिए? क्या वो कमांडिंग अफसर का अख्तियार है या पाकिस्तान का कानून या वफाकी हुकूमत का भी इसमें कोई कंट्रोल या रोल होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये एटीसी के ऑफेंसेस थे, तो देखिए कमांडिंग ऑफिसर का कोई इख्तियार नहीं है, उसकी एक समझ लीजिए एक राइट है टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। ये एटीसी का कोर्ट है जो डिसाइड करता है कि ये ट्रायल क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए ये बुनियादी सवाल पूछा गया बेंच ने बार बार कि जस्टिस मजहर ने तो ये कहा कि आपने तो अभी तक हमें एक एफआईआर तक नहीं दिखाई है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आपने वो ऑर्डर नहीं दिखाया जिसके तहत ये केसेस ट्रांसफर हुआ। इसकी वजह है कि ये चीजें, इन चीजों पे बात नहीं हो रही और एक एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक डिबेट हो रही है आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 5 के ऊपर, वो सारा इन्हिसार उसके ऊपर है, क्योंकि जब आपका केस नहीं होता तो आप फैक्ट से भागते हैं। तो द पॉइंट इज कि जब वो चीजें सामने आएंगी तो बेंच जो है मेरी नजर में जब उसको देखेगी तो वो कहेगी आप किस बुनियाद पे इन लोगों को मिलिट्री। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि कानून में अभी भी एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो जज है उसके पास ये अख्तियार है जी, कि और किसी कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पे वो मुल्ज़मान को फौज के हवाले करे या ना करे। तो ये जो फैसले किए गए, आप नहीं समझते कि इसमें पीटीआई की क़यादत की भी और पीटीआई के वकीलों की भी एक नाअहली थी कि उन्होंने मजिस्ट्रेट या एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के उन फैसलों के खिलाफ कोई अपील ही नहीं दायर की? देखिए, मैं जनरली विक्टिम्स को ब्लेम नहीं करता, इवन अगर वो लीगल गलतियां भी करें, क्योंकि देखिए वो एक फेमस सेइंग है, कहते हैं दोज हु टेक आउट आवर आईज कंडेम अस फॉर आवर ब्लाइंडनेस। तो आप विक्टिम्स को नहीं कंडेम कर सकते। मेरे ख्याल में उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ही ये इशू उठा वो सारी पिटिशंस यहाँ पे आ गई सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज वाई किसी ने सेपरेटली वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। हो सकता है इक्का दुक्का लोगों ने चैलेंज किया, तो मैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं शिफ्ट करना चाहूँगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी रियासत की है, और रियासत, अगर ये रियासत में कुछ भी रैशनैलिटी होती तो वो बहुत अरसे पहले ये बात मान लेती कि जी हमने गलती कर दी है, इनको ट्राई करने दीजिए एटीसी में। मुझे तो समझ में नहीं, मुझे कभी भी रैशनली, लीगली, स्ट्रेटेजिकली ये समझ में नहीं आता कि किस अफलातून ने इनको ये एडवाइस दी थी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में ये केस ले जाए। उन्होंने अपने लिए मुसीबत कर ली। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अगर 9 मई के मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है फौजी हकाम की तहवील से बाहर भी निकाल दिया जाता है तो फिर उन मुल्ज़मान के साथ क्या होगा? क्योंकि उनमें तकरीबन सबको सजाएं हो चुकी हैं, बड़ी तादाद में लोगों को माफ भी किया जा चुका है जो 2 साल की सजाओं वाले थे, जिन्होंने तकरीबन अपनी सजा मुकम्मल कर ली थी। तो जो 10 साल की सजा वाले, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 4 साल, उनके साथ फिर क्या होगा? फिर वो नए सिरे से उनका ट्रायल सिविलियन अदालत में होगा, और जिनको माफ कर दिया गया है उनका क्या बनेगा? देखिए, इसका हमारे पास प्रेसिडेंट है कि जब 99 में मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया तो उस वक्त जो केसेस जो हैं वो इन अ सेंस क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन हो गए थे कि जिनकी सजाएं कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई थी, वो तो रिवर्स नहीं हुए, लेकिन बाकी जो ट्रायल्स थी वो कलअदम हो गई थी और दे वर शिफ्टेड टू द नॉर्मल सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उनकी ट्रायल्स वहाँ हुई। एंड दैट इज ऑल वी वांट। ये कोई इन केसेस का नतीजा ये थोड़ी होगा कि लोगों को छोड़ दिया जाएगा या उनका जुर्म माफ कर दिया जाएगा। आप फिर भी स्टेट कह सकता है कि भाई 9 मई से ज्यादा अकॉर्डिंग टू द स्टेट कोई बड़ा जुर्म नहीं हुआ तो ट्राई करें एटीसी में। और मेरे ख्याल में सुप्रीम, और ये जज साहब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए, आई मीन उससे ये मैं इन्फर कर रहा हूँ कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इन मुल्ज़िमान को जो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ट्राई नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर एडमिट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस किस्म के केसेस ट्राई करें। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैम्प करेगा कि हम एक फेल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। मुझे नहीं लगता कि ये करेगा। तो अगर जिनको 10 साल सजा हुई है, अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलता है
تو پھر اگر ان کی اصلاح ختم ہو جاتی ہے. 2 بج گئے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے، اور لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ کیس جو ہے اس کی سماعت سمیٹی جائے گی اور بڑا اہم فیصلہ بھی ہو جائے گا. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اپنا جہاز پکڑنا ہے، فلائٹ پکڑنی ہے. تو ناظرین، بڑا مدلل تجزیہ سنا آپ نے جو آج سماعت کے دوران کورٹ میں موجود تھے، جنہوں نے ججز کے ریمارکس اور باڈی لینگویج کو براہ راست آبزرو کیا. یہ سوالات واقعی بڑے اہم ہیں کہ ایک ہی وقوعے کی بابت درج ہونے والی ایف آئی آر کے ملزمان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے کہ کچھ کا مقدمہ عام دہشت گردی کے عدالت میں چلے اور کچھ ملزمان کا ملٹری کورٹ میں چلے. یہ طریقہ برکیف انصاف کے اصولوں کے برعکس ہے. ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میرا قلم نہیں اوزار ایسے نقب زن کا جو اپنی ہی چھت پہ شگاف ڈالتا ہو. میرا قلم نہیں کاسا ایسے سبق سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو چہرے پہ دوران نقاب رکھتا ہو. میرا قلم نہیں تسبیح ایسے مبلی کی جو بندگی کا ہر دم حساب رکھتا ہو. میرا قلم تو ایمانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی. اس لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، تبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے.